اب اس کے بعد مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد نعیم صاحب استاد مدرسہ ٹنڈئی کلا سدھولی سیتاپور سے جو آپ حضرات کے درمیان حاضر خدمت ہوئے ہیں، آپ حضرات بہت اچھے انداز سے ان کا بیان سنیے۔ حضرت مولانا نعیم صاحب مائک پر۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کے درمیان حضرت مولانا نعیم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں جمع فرمایا۔ میرے دوستو، آپ حضرات کو دیکھ کر انتہائی خوشی حاصل ہوئی کہ یہ جلسہ جو شہدائے اسلام کے نام سے منعقد کیا گیا، آپ حضرات نے جو محنتیں جو کاوشیں کی ہیں اس کا ثمرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ آپ کی محنتوں کا پھل ہے، یہ آپ کی جدوجہد کا جو ہے نتیجہ ہے، آپ کی کاوشوں کا یہ پھل ہے جو آج آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود علماء اعظام اور دیگر مہمانان اعظام موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے اپنی کاوشوں کو صرف کیا ہے، اپنی محنتوں کو صرف کیا ہے اور یہاں جمع ہو کر ہمیں ایک حوصلہ دیا ہے، ایک ہمیں ہمت دی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی وہ چنگاری موجود ہے جو کبھی بھی جل کر پورے علاقے کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہاں، آپ کے اندر وہ قوت ایمانی موجود ہے جس سے پورے خطوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جن کی انتھک محنتیں پروگرام کے اندر ہے، جو کہ ہمارے رفیق ہیں حضرت مولانا عبدالعلی صاحب، جو شیخ الحدیث بھی ہیں مدرسہ جامعہ باقیات الصالحات سدھولی کے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، جو سلسلہ وار پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں آج اس گاؤں کے اندر، کل اس گاؤں کے اندر، واقعی ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں محفلیں سجائی جا رہی ہے اور اللہ اس کے رسول کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کا اور حضرت کا اور ان کے رفیق کا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، اللہ عز و جل عطا فرمائے۔ میرے محترم، آپ کی یہ مجلس سجی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ آج ہم اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، اس جلسے گاہ کے اندر اللہ رب العزت سے ایک عہد کر لیں، ایک نیت کر لیں۔ اس نیت کے کرنے سے ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا انعام ملے گا، جو بہت بڑا انعام ہے، جو بہت ہی بڑا اجر ہے۔ میرے دوستوں، سب
سب سے پہلی بات یہ ہے اجر کیا ہے. آپ یہ بات غور کیجئے کہ اجر یہ ہے, آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہماری زندگی کی سانس کون سی آخری سانس ہے کچھ پتا نہیں. ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے, ہماری زندگی کی آخری ساعت کون سی ہے, ہماری زندگی کی آخری گھڑی کون سی ہے, کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن میرے عزیزوں, اگر آج ہم اس جلسے میں بیٹھ کر اللہ سے یہ عہد کر لیں, ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہم اس جلسے میں آئے ہیں, آج کے جلسے میں جو دین کی باتیں کہی جائیں گی ان پر عمل کریں گے, اور جن چیزوں سے ہمیں روکا جائے گا ان سے ہم باہر آ جائیں گے, اور جو ہماری بقیہ زندگی ہے اس کے اندر انشاءاللہ ایمانی زندگی ہوگی, اعمالی زندگی ہوگی, اسلامی زندگی ہوگی. یہ اگر ہم نے ایسا عہد کر لیا, اللہ سے بیٹھ کر ہم نے یہ عہد کر لیا, اور دوستو خدا نہ خواستہ اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے یا ہم نے اپنی زندگی پہ عمل کرنا شروع کر دیا, جو ہم نے نیت کی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, چند دنوں کے بعد انتقال ہو جائے, میرے دوستوں قیامت کا دن ہوگا, جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا, جنتیوں کو جنت بھیجنے کا ٹکٹ دیے جا رہے ہوں گے, جہنمیوں کو جہنم رسید کی جا رہی ہوگی. اس دن رب العالمین موجود ہوگا, ایک بندہ ایسا ہوگا کہ فرشتے جہنم کی طرف کیے جا رہے ہوں گے, میرا پیارا اللہ وہ کہے گا اپنے فرشتوں سے, جبکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ حبل الورید ہے, اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھے گا اے میرے فرشتے میرے ان بندوں کو کہاں لے جا رہے ہو. وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس بندے کے اعمال میں نیکیاں کم تھی, گناہ زیادہ تھے, اس لیے اس بندے کو ہم جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, اللہ کا فرمان ہوگا اے میرے بندوں تم نہیں جانتے ہو, ایک دن تھا محرم کی تاریخ تھی, محرم کا مہینہ چل رہا تھا, قبر کبریٰ کے اندر ایک شورا اسلام کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا. اس جلسے کے اندر یہ بندہ, یہ میرا پیارا بندہ مجمع کے اندر بیٹھ کر نصیحت کر رہا تھا اور یہ نیت کر رہا تھا اے اللہ بقیہ زندگی کو میں صحیح گزارنے کی کوشش کروں گا. جس لیے میرا بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کر, فرش کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا, اس دن اس بندے کا خدا عرش عظیم کا مالک جو ہے, رب العالمین جو ہے, عرش کے اوپر بیٹھ کر یہ عزم کر لیا تھا اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرنا. میرے عزیزوں, ہماری چھوٹی سی نیت کر لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دینا, چیزائے ہماری زندگی کے چند دن ہی گزرے ہوں, اگر ہم نے اپنی نیت کے مطابق زندگی گزاری ہے تو وہ چند دن بھی, وہ صرف نیت کی, کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن. اس لیے ہم سب جو ہے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی ان پر عمل کریں گے, جن باتوں سے منع کیا جائے گا ان سے باز آ جائیں گے, اور آنے والی زندگی کو اچھے اسلامی طریقے سے گزاریں گے. میرے دوستوں, آپ یہ ہرگز تصور نہ کریں ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم نے تو 70 سال سے تعزیہ کیا ہے, ہم تو 70 سال سے رسوم و بدعات کرتے چلے آئے ہیں, ہم 70 سال سے معصیات میں زندگی گزارتے چلے آئے ہیں. آپ یہ تصور نہ کریں, یہ جو دنیا کا حال ہے, دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں, دنیا کے لوگ پریشان کرتے ہیں, یہ اب ایک اس کا فیض قبر کے اندر ہے اور اب ایک فیض کا دنیا کے اندر ہے. اب اسے اللہ یاد آ رہا ہے, یہ دنیا کے لوگ تمہیں تمتانا دیں گے, حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی جانا دیتے ہیں, لیکن یہ میرے عزیزوں میرا پیارا اللہ اتنا غفور رحیم ہے, اتنا غفور رحیم ہے کہ جب 70 سال کا بوڑھا سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے کہ اللہ میں نے بہت معصیات کیے ہیں, میں نے بہت رسوم بدعات کیے ہیں, میں نے اپنی زندگی کے اندر تمام خرافات کیے ہیں, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, میرا اللہ جانا نہیں دیتا ہے, کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندے تو جو ہے مایوس نہ ہو, تو مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. میری کیا زبان, دنیا کی کوئی زبان اللہ کی رحمت کو بیان نہیں, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اب یہ تصور نہ کرے اب ہماری زندگی معصیات سے گزری ہے, میرا کیا ہوگا, میں یہ قرآن نے اعلان کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
آپ اندازہ لگا لیجئے، دنیا کی ماؤں کو ایک میدان کے اندر جمع کر لیجئے، دنیا کی اربعہ ارب ماؤں کو ایک میدان کے اندر جمع کر لیجئے، دنیا کی اربعہ ارب ماؤں کو ایک میدان کے اندر جمع کر لیجئے اور ماؤں سے پوچھ لیجئے، کوئی ماؤں کروڑوں ماؤں میں سے ایسی نہیں ہوگی جو اس بات پر راضی ہو اس کے بیٹے کی ایک چمڑیاں جل کر راکھ ہو جائے، اس کے بیٹے کا ایک پھول جل کر راکھ ہو جائے، کیوں؟ اس لیے اس ماں کو اپنے بیٹے سے بے پناہ رکھتے۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی اللہ کو دنیا کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندے سے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے ساتھ کیا ہے، ہمیں کیسے معاف کیا جائے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جو آپ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ میرے موضوع سے ہٹی ہوئی ہے، نہیں، یہ موضوع میں میرے شامل ہے۔ آپ آؤ، میں حضرت جساس صاحب امام جساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل بتلاؤں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو ایام محرم کے ایام چل رہے ہیں، اس دنوں کے اندر جو شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پورا سال سے نیکی کی توفیق دیا کرتے ہیں۔ اور جو شخص ان دنوں کے اندر برائی سے باز رہتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے پورے سال برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور آج یہ اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ آج کے بعد کی جو زندگی ہماری ہوگی وہ ایمانی اور اسلامی زندگی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے دنیا کی جو ماں ہے، آپ دنیا کی کسی ماں کے پاس جاؤ، اس ماں سے کہو اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بہن، تو جانتی ہے تیرا بیٹا شراب پیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ماں کا جواب ہوگا کہ نہیں، میرا بیٹا شراب نہیں پیتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی ماں کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تمہارا بیٹا چوری کرتا ہے، عزیزوں وہ ماں کہے گی میرا بیٹا چوری نہیں کرتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی ماں کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تمہارا بیٹا زانی ہو چکا ہے، وہ ماں کہے گی نہیں نہیں میرا بیٹا زانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ ایک جواب دے گی میرا بیٹا شرابی نہیں ہے، میرا بیٹا چور نہیں ہے، میرا بیٹا زانی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ میرا بیٹا اپنے فلاں کے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اثرات اس کے اندر آئے گئے، لیکن اپنے بیٹے کو شرابی نہیں کہے گی، اپنے بیٹے کو جواری نہیں کہے گی، اپنے بیٹے کو زانی نہیں کہے گی۔ کیوں؟ اسے بے پناہ اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ اگر آج ہم یہ نیت کر لیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا پیارا اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، آج شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انہوں نے گناہ کر لیا ہے، لے جاؤ آج میرے بندوں کو معاف کرو۔ اس لیے میرے دوست کو عہد کر لیے کہ آج کے بعد کی زندگی جو ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ ایمانی اور عملی ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ دن جو ہمارے چل رہے ہیں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ان میں ایک یوم عاشورہ کا دن ہے، اور یہ پہلے سے ہی ویسے ہی اشہر حرم کے اندر داخل ہیں۔ قرآن کریم نے قرآن کریم کا اعلان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کی ایک بری رسم کو بیان کیا ہے اور ایمان والوں کو ترغیب دی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دن ہمارے چل رہے ہیں، تمام شریعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک کے مذہب میں سال کے 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے تھے، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، اور باقی سال کے 12 مہینے تھے۔ تمام انبیاء کا، تمام شریعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی ان دنوں کے اندر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیکی کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، اور جو آدمی ان دنوں کے اندر گناہ کے کام کرتا ہے اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔
اچھا کافروں کی بری رسم کا ذکر کیا ہے؟ وہ ایک واقعے کے تحت عرب کے جو کفار تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھا۔ یہ کفار مکہ کے کفار، اب ذرا غور سننا، مکہ کے کفار یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے، یعنی کہہ لیجیے کہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے۔ اب چونکہ ملت ابراہیمی کے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے تھے اور ان مہینوں کے اندر جدال، قتال، شکار سب چیزیں موجود تھیں، اور یہ مکہ کے کفار جو تھے ان کا مزاج قاتلانہ اور شکارانہ ہو چکا تھا، اس لیے انہیں ان مہینوں میں، ان دنوں میں عمل کرنا ان باتوں پہ دشوار ہوا، تو انہوں نے اپنے نفسانی اغراض کے لیے، خودی مفاد کے لیے ہیلے اور بہانے نکالتے تھے، ہیلے اور بہانے نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر انہیں جنگ کی نوبت محرم کے اندر پیش آ گئی تو یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ مہینہ حرام کا مہینہ نہیں بلکہ اس کے بعد کا جو مہینہ آئے گا وہ حرام کا مہینہ ہوگا، یعنی سفر کا مہینہ حرام کا مہینہ ہوگا، اور اگر انہیں ضرورت پڑتی تو کہہ دیتے سفر کا نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ حرام کا مہینہ ہوگا، مطلب کہ حرمت والا مہینہ ہوگا، اس میں ہم قتال و جدال نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے۔ لیکن اگر انہیں اور ضرورت پڑتی، مثال کے طور پر 10 مہینے میں لڑائی کرتے کرتے ہو جاتے، باقی بس کے 2 مہینے، تو یہ کہہ دیا کرتے تھے اے لوگوں سنو، اس سال یہ سال 12 مہینوں کا نہیں ہے بلکہ اس سال یہ سال 14 مہینوں کا ہوگا۔ 10 مہینے تم نے لڑائی میں گزارے ہیں، اب یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان کے اندر ہمیں لڑائی سے بچنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، شکار کرنا ہے۔ یہ کن کا عمل تھا؟ کفار مکہ۔ کن کا عمل تھا؟ کفار مکہ کا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نبی کی رسالت کا اقرار جو نہیں کرتے ہیں، ان کا یہ عمل تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو اس مہینے کے اندر اپنی لڑائیاں ختم کر دیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر ادب و احترام کیا کرتے تھے، اس مہینے کی عظمت کیا کرتے تھے۔ اور آج امت مسلمہ ہم اپنی زندگی کا کردار دیکھیں، ہمارے ان مہینوں میں کیا کام ہے، ہم اس مہینوں میں کیا کرتے ہیں۔ ایک وہ کفار ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ہم اس مہینے کے اندر میلاد کرتے ہیں۔ بھائی وہ مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے نا، آگے پیچھے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر مہینوں کی عظمت تو ہے، چیز آئے وہ اللہ کی ترتیب کے خلاف ہے، چیز آئے وہ اللہ کی ترتیب کے خلاف ہے، لیکن ان کے اندر عظمت ہے۔ اور آج ہم اپنی جب قوم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ہماری قوم جو رسوم بدعات کے اندر ملوث تھے، محرم کا چاند دیکھتے ہی ایسے ان کے اندر خیالات بھرنے لگتے ہیں، ایسے ان کے اندر جذبات بھرنے لگتے ہیں، ایسے تصورات بھرنے لگتے ہیں جو ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہدایت سے کو دور ہوتے ہیں، اور ہم انہی میں اتنے متبرک دن، اتنے محترم دن، اور ان کے اندر ہمارے کام کون سے ہیں؟ بدعات والے، اور بدعات پہ چل کر ہم شرک تک پہنچتے ہیں۔ ہمیں احساس اس بات کا کرنا ہے کہ وہ کفار جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم نبی کے نام پہ جان قربان کرنے والے، اسلام کی شرع کی حفاظت کرنے والے، اسلام کے نام پہ جان قربان کرنے والے رسوم کے اندر مبتلا ہیں، بدعات کے اندر مبتلا ہیں۔ اب کیا کہا جائے ان کو جنہوں نے ان متبرک دنوں کو، ان محترم دنوں کی شرعی حیثیت کو پسے پشت ڈال کر تمام خرافات کو ایجاد کر دیا ہے، تمام حکومات کو ایجاد کر دیا ہے، تمام امت مسلمہ کو بدعات کے اندر مشغول کر دیا ہے۔ صرف اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے کیا یہ ہماری دیوانگی ہے؟ کیا حسین سے محبت
یہ ہے کہ مظلومانہ شہادت کی وجہ سے کسی دن کو ہم جو ہے غم کا مہینہ قرار دے دیں، کسی دن کو جو ہے دن کی تاریخ قرار دے دیں، مظلومانہ شہادت کی وجہ سے کسی دن کو کیا ہم غم کا دن ہیں؟ اور یہ ایسا ہمارے دماغوں میں پیوست ہو چکا ہے، ایسا ہمارے دلوں میں جم چکا ہے کہ آج تک نہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی مسلمان محرم کے مہینے میں نکاح کر رہا ہو، کوئی مسلمان محرم کے مہینے میں عقیقہ کر رہا ہو، کوئی مسلمان محرم کے مہینے میں ولیمہ کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس کے دل و دماغ کی بات ہوتی ہے یہ مہینہ غم کا مہینہ۔ ایک طرف یہ دن اتنے متبرک و محترم ہے اور ایک طرف ہماری رسوم و بدعات ہے اور ہمارے یہاں اعمال ہے۔ نکاح پورا سال کرتے ہیں، محرم کی بات آتی بات کر دیتے ہیں، عقیقہ پورا سال کرتے ہیں، محرم میں نہیں کرتے۔ یا تو اس بات محرم کے مہینے میں نکاح نہ کرنا، محرم کے مہینے میں عقیقہ نہ کرنا، کسی خوشی کی تقریب کو منعقد نہ کرنا، یہ اس بات پر ثبوت دے رہا ہے کہ ہمیں شہادت کے مقام کو پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے محرم کے مہینے میں خوشی کی تقریب منعقد نہ کرنا اس بات کا بڑی ثبوت ہے کہ ہم شہادت کے مقام سے ناواقف۔ ابھی آپ کے مولانا صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی، شہادت وہ مقام ہے جس کی تمنا آج یہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ شہادت وہ مقام ہے جس کی پوری زندگی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے شہر میں میری وقت بنا دے۔ یہ شہادت شہادت وہ مقام ہے جس کی تمنا وہ کر رہا ہے جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہے۔ شہادت وہ مقام ہے جس سے انسان کو شہید کو حیات جادوانی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ کیا گیا فزت رب الکعبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اب بتاؤ میرے عزیزوں، کیا وہ چیز بری ہو سکتی ہے جس کی تمنا آج یہ کائنات کریں؟ کیا وہ چیز بری ہو سکتی ہے جس کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں؟ کیا وہ چیز غلط ہو سکتی ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامیابی کو بیان کریں؟ کیا وہ بری ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ شہادت وہ مقام ہے، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، میری مائیں بیٹھی ہوئی، شہادت وہ مقام ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا ہمیں ایک بڑے محاذ کو جانا ہے، صحابہ تیار ہو جاؤ، صحابہ تیار ہو کر ایک مجمع میدان میں جمع ہے، سارے صحابہ تیار ہیں، ایک خاتون ہے جو اپنے دروازے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی میدان میں موجود ہیں، صحابہ میدان میں موجود ہیں، اللہ کی نگاہ، اللہ کے نبی کی نگاہیں اس خاتون کے اوپر پڑتی ہیں۔ ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا اس خاتون سے پوچھو دروازے کو کھول کر بار بار کیوں دیکھ رہی ہے؟ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، وہ صحابی رسول اس خاتون کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خاتون کیا مسئلہ ہے، آپ جو ہے دروازے سے جھانک کر بار بار کیوں دیکھ رہی ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سنو، ماں کا جواب کیا تھا، اس ماں کا صدا کیا تھی، اس ماں کی آواز کیا تھی، اس ماں کی آواز کیا تھی؟ میری پیاری ماں، اس ماں کی آواز یہ تھی، اس ماں کی صدا یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا اعلان ہوا ہے جنگ تبوک کے موقع پہ ایک بڑے محاذ کا جانا ہے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرا دل کھل رہا ہے، میری تمنا ہے آج کوئی ایسا مرد ہوتا جسے اللہ کے نبی کے ساتھ
لیکن یہ صحابی رسول، یہ میرا دودھ پیتا بچہ موجود ہے، آپ اسے جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ میرے عزیزوں مسلمانوں ذرا سنو، صحابیات کہتی ہے اور صحابی کہتے ہیں اے صحابیہ تیرا یہ بچہ کس کام سے آ سکتا ہے؟ تو جانتی ہے تیرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا ہے، اے ماں تو جانتی ہے تیرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا ہے۔ میری ماں اس ماں کا جواب کیا تھا؟ ہاں میں جانتی ہوں میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، ہاں میں جانتی ہوں میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب اس بچے کو آپ اس محاذ پہ لے جائیں گے جو دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہا ہے اس تیر کے لیے ڈھال رہا ہے، جو دشمنوں سے تلوار چلائی جا رہی ہے اس تلوار کے لیے ڈھال رہا ہے۔ اس مقام کی جو تمنا کر رہی ہے اور آج ہمارا یہ حال ہے، اس مقام کے اوپر ہم غم کر رہے ہیں، اس شہادت کے اوپر ہم فروغ کر رہے ہیں، اس شہادت کی وجہ سے ہم نے خوشیوں کو ترک کر دیا۔ ہمارا یہ حال ہے، جس کی تمنا یہ کر رہے ہیں اس پر ہم منا رہے ہیں، اس پر ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آپ خود کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، شہادت کے مقام کو پہچان گئے۔ شہادت کیا مقام ہے؟ شہید کو حیات جاودانی ہوتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ شہید جو ہوتا ہے قیامت کے دن جنت کے اندر چلا جائے گا، جنت کے اندر جانے کے بعد کوئی آدمی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر بھیجا جائے، لیکن شہید صرف ایک ایسا شخص ہوگا جو ایک تمنا کرے گا اپنے اعجاز و اکرام کی وجہ سے کہ مجھے دنیا کے اندر بھیجا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے جنت میں بھیجا جائے، پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ اب آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے یا ناکام؟ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے یا ناکام؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ناکام ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے سر قلم کر کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے تھے جو شہادت کرنے سے مقام ملا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ماتم کیسا، یہ شمشیر زری کیسی، یہ آگ پہ چلنا کیسا، یہ جسم کو لہو لہان کرنا کیسا، اپنے آپ کو تکلیف دینا کیسا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو کامیاب شخص ہے۔ کیا یہ دیوانگی ہے کہ آگ پہ چلنا دیوانگی ہے؟ کیا یہ دیوانگی ہے کہ جسم کو جو چھریوں سے ہلاک کر لو یہ دیوانگی نہیں؟ صحابہ کی یہ دیوانگی نہیں تھی۔ صحابہ نے رسوم و بدعات کے لیے گردنوں کو نہیں کٹایا تھا، صحابہ نے رسوم و بدعات کے لیے گھروں کو نہیں اجاڑ کیا تھا، صحابہ نے رسوم و بدعات کے لیے بیویوں کو بیوہ نہیں کرایا تھا، بچوں کو یتیم نہیں کرایا تھا، بلکہ اسلام کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، جنت کے اندر آنا ٹھکانے کو بنانے کے لیے۔ ہم کہاں ہیں؟ ذرا ہم اپنے دماغ سے سوچے بات کہ شہادت کی جو سب اتنے لوگ تمنا کر رہے ہیں وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، اور اس مقام کے اوپر ہم اظہار غم کریں، ہم شمشیر زنی کریں۔ دوستو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں اپنے آپ کو ایمان کے لیے مٹایا ہے، کوئی ان چیزوں کے لیے نہیں مٹایا تھا۔ حضرت ایک صحابی ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خط لکھ کر دیا کہ مسیلمہ کذاب کو یہ میرا خط دے دے۔ مسیلمہ کذاب کا دربار ہے، اس کے جلاد کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، اور ادھر حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا خط لے کر اس کے دربار میں رکھتے ہیں۔ وہ خط حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خط جب مسیلمہ کذاب کو دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، غصے سے بہولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ تمہارے رسول ہیں؟ صحابی نے کہا، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں یعنی مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آپ تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ میرے عزیزوں جواب سنو، دشمنوں کی فوج میں ہے، چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، جسم کے اوپر رڑکڑاہٹ نہیں ہے، جسم کے اوپر کپکپی جاری نہیں ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں، اے مسیلمہ کذاب جو تو الفاظ کہہ رہا ہے نا میرے کان میں سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ایک جلاد کو حکم دیتا ہے اس دن کا جو ہے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ وہ جلاد ہاتھ کا ایک ٹکڑا کاٹ دیتا ہے۔ میرا عزیزو ذرا تصور کرو، جسم کا ایک ٹکڑا ہاتھ کا ایک حصہ کٹ کے زمین پہ پڑا ہے، پھر وہ مسیلمہ کذاب کہہ رہا ہے یا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ رسول ہیں؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے میں رسول ہوں اللہ کا؟ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، جو تم کہنا چاہتے ہو میرے کام کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ غصے میں پھر حکم دیتا ہے جلاد کو اور ایک ٹکڑا جسم سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کرو، لکھا ہے تاریخ کے اندر حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم آدھا جسم ٹکڑوں کی شکل میں مسیلمہ کذاب کے دربار میں پڑا ہے اور آدھا جسم اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار۔ میری ماؤں ذرا سنو، جب یہ خبر حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، تمہارے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، تو ماں خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے آج میرا دودھ پلانا کامیاب ہو گیا، آج بچے کے لیے مشقتیں اٹھانا کامیاب ہو گیا، آج ساری تکلیفیں برداشت کرنا کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے شہادت، ان کی تمنائیں ہیں۔ ہم جائزہ لیں اپنا، صرف ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف ہم جائزہ لیں کہ اس متبرک دنوں میں ہمارے کتاب ہمارے اعمال کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا ماننے والا کہتے ہیں نا، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے والا کہتے ہیں نا، تو کیا یہ ایمان ہمارا ہے؟ ہمارے اعمال میں اور ان کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ ایمان والے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ایک ہم ایمان والے ہیں جن کے اعمال نہ پتی کا شور۔ کیسے ہمیں مقام میں سمجھا؟ اگر ایسی ہماری زندگی رہی کیا ہم قیامت میں کامیاب ہو جائیں؟ کیا ہم کامیاب ہو جائیں؟ قربانیاں عیش و عشرت کے لیے نہیں، مستیاں کے لیے نہیں، اس لیے صحابہ نے گردنیں نہیں کٹائی تھی کہ آنے والی نسلیں عیش میں زندگی گزاریں گی، رسوم ورات کے اندر زندگی گزاریں گی، نہیں سب کچھ قربان کر دیا نبی کے نام پر، ایمان کے نام پر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رومی بادشاہ نے گرفتار کیا، بہت نوجوان صحابی تھے، خوبصورت صحابی تھے، قتل کرنے سے ارادے سے گرفتار کیا کہ قتل کر دیں، لیکن جب دربار میں پہنچتے ہیں اور صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ دیکھتا ہے رومی، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس نوجوان کو قتل نہیں کریں،
وہ سوچتا ہے کوئی سودا ہم کر لیں، وہ سوچتا ہے ان سے میں کوئی سودا کر لوں تاکہ مجھے قتل بھی نہ کرنا پڑے، وہ سودا کرتا ہے۔ اے نوجوان صاحب، اے نوجوان، تم بہت حسین و جمیل ہو، تم بہت خوبصورت ہو، ایک شرط ہے، تم دنیا کی جس چیز کی خواہش کرو میں تمہیں قدموں میں ڈال دوں، ہر ایک چیز تمہارے قدموں میں نچھاور کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کا نکاح بھی تم سے کروں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی کلمہ، اے اسلام کی شجر کی حفاظت کرنے والوں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے والوں، اس امت کے نوجوانوں، قبلہ کے نوجوانوں، یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں، میرے عزیزوں، اس صحابی وہ نوجوان صحابی کا جواب سنو، اس نوجوان صحابی نے کیا جواب دیا ہے، اے رومی بادشاہ، تم نے سودا بہت مہنگا کیا ہے، اگر آج بات عبداللہ کی جان کی ہوتی تو عبداللہ اپنی جان کو قربان کر سکتا تھا، اگر آج بات بیوی کو بیوہ کرنے کی ہوتی عبداللہ اپنی بیوی کو بیوہ کر سکتا تھا، اگر آج بات بچے کو یتیم کرنے کی ہوتی عبداللہ اپنے بچے کو یتیم کر سکتا تھا، اگر آج بات مکان کو جلا کر راکھ کرنے کی ہوتی تو عبداللہ اپنے مکان کو جلا کر راکھ سکتا تھا، اگر آج بات دکان کو پاکستان کرنے کی ہوتی تو عبداللہ اپنی دکان کو پاکستان کر سکتا تھا، لیکن اے رومی بادشاہ، اے رومی کتل سن، تمہیں سودا محمد رسول اللہ کا کیا ہے، تمہیں ایک بات کل نہیں کی ہے، اس لیے تمہیں جو مجھے لالچ دیتا ہے، اس کی حیثیت تیری شہزادی کی حیثیت میرے نزدیک میرے نبی کے پاؤں کے نیچے جو دھول لگی ہے اس کے بغل یہ جواب، یہ ایمان کا ہر وقت تیار ہے، چاہے گردن موڑی دے اڑا دی جائے، چاہے مکان جلا دیا جائے، چاہے بچوں کو یتیم کر دیا جائے، سب کچھ قربان ہے ایمان اسلام کی، اور ہم قربان کس کر رہے ہیں؟ شادی کے لیے، غموں پہ ہمیں پھول بہانا ہے، آپ سے چل کے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، بھائی ذرا اپنے دماغ سے ہم یہ بات سوچیں، ذرا ایک ہلکی سی بات ہم یہ سوچیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اگر غم اتنا ہی ضروری تھا، ماتم اتنا ہی ضروری تھا، افسوس کرنا اتنا ہی ضروری تھا، آگ پہ چلنا اتنا ہی ضروری تھا، پیٹ کو زخمی کرنا اتنا ہی ضروری تھا، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ساری چیزیں بتلائی، کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اس لیے ماتم کریں گے؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ماتم کیا ہے؟ کیا آپ پہ چلے ہیں اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اس لیے ہم آپ پہ چلیں گے؟ کیا چھوڑی اپنے جسم پہ چلائی ہیں اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اس لیے ہم چھوڑی چلائیں گے؟ ذرا سوچیں کیا حضرت عثمان؟ اچھا اور آگے چلیں، عثمان نے نہیں، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ بھئی سارے مسلمان ماتم کریں گے، سارے مسلمان شادیاں کریں گے، سارے مسلمان غم منائیں گے، سارے مسلمان جو محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کریں گے؟ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلحج میں شہید کیا گیا تو ذلحج میں جو ہے کسی کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں کریں گے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے؟ آپ بتائیے کیوں ایسا ہے ہی نہیں؟ تو جب میرے دوستوں ہے تو اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ اپنے پیسوں سے جن کو مشقتوں اور محنتوں سے کماتے ہیں ان پیسے کو بدعات میں کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ جسم اللہ رب العزت نے دیا ہے، کیا اس لیے دیا ہے کہ دنیا کی خرافات میں اس کا پھول بہا دے؟ اس لیے دیا ہے اپنے طلبوں کو آگ میں جل کر خراب کر لیں؟
40 हो जाए एक दिन के 1000 10 बैठो ना तुम लोगों के यहाँ बहुत मारा मुहतरम अजीज दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं। बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, अल्लाह के वास्ते बात को खत्म कर दिया जाए, उसके बाद जो नमाज अदा होगी। तो मैं कह रहा था मेरे अजीज दोस्त, ये मुहतरम और मुकर्रम दिन है, मुहतरम और मुकर्रम दिन है। इन दिनों में अच्छा नहीं है कि अपने आप को बिदात में लगाए, ऐसे काम में लगाएं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसी चीज़ में अपने आप को क्यों हम बर्बाद करें जिसकी कोई तालीम ही नहीं है। अच्छी बात ये है कि अपने आप को हम ईमानी वाली ज़िंदगी में ले आए, रसूम व बिदात से ऊपर जाए। एक बात ज़रा सोचो, हम ताज़िया लाते हैं, ढोलो ताशे बजाते हैं, हमने ताज़िया लेकर आए, हम लोग तो बिदात ही है। देखने में ये बात आती है कि ताज़िया जो है वो दरवाजे के ऊपर, चौक के ऊपर रखा है और उसके सामने गए लोग जो हैं जिनकी उनसे अक़ीदत है, वो उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, अपनी जो है हालात उनसे कहते हैं और उससे अपनी मुरादें हासिल करते हैं। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से मुरादें मांगना, किसी से औलादें मांगना, किसी से तमन्नाएं जोड़ना, यही तो शिर्क है, यही तो शिर्क है। और ताज़िया हम लेकर आए हैं, हमने एक बिदात काम किया, ताज़िए को चौक के ऊपर रख दिया। अब लोग उस बिदात से लोग शिर्क करने लगे। जरिया कौन बनता है? हम। जरिया कौन बनता है? हम शिर्क कौन करने वाले हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम शिर्क के हिस्सेदार हैं कि अगर हम ना लाते तो गैर हमारे दरवाजे के ऊपर, चौक के ऊपर मन्नतें मुरादें मांगने नहीं आई। औरतें मन्नतें नहीं मांगती, औलादें मन्नतें नहीं मांगती। ईमान वाले का एक सेकंड के लिए अगर अल्लाह की ज़ात से तसव्वुर हट जाए कि हाजत रवा कोई और है, मुश्किल कुशा कोई और है, औलाद देने वाला कोई और है, तो मेरे दोस्तों यकीन जाओ ईमान से निकल गया। जरिया कौन बना है? हम हमने तो बिदात की है, उस बिदात को शिर्क तक ले गए हैं, उस बिदात को शिर्क तक ले गए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह का साफ ऐलान है, इंसान पूरी जिंदगी गुनाहों में मसरूफ हो, पूरी जिंदगी गुनाहों में मसरूफ हो, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है, शिर्क एक ऐसा गुनाह है, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। अब सोचो, मैंने शुरू में एक बात की थी, अगर आज हमने अल्लाह के सामने इस जलसे में बैठ कर यह हद कर लिया कि बकिया जिंदगी को ईमानी और इस्लामी अहकाम के मुताबिक गुजारेंगे और इन तमाम चीज़ों को तर्क कर देंगे और हमने वो जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब अगर हमारा इंतकाल हो जाएगा, अब हमारा अगर इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें दुनिया के अंदर फुर्सत नहीं मिली ना, हमने अपनी नियत के मुताबिक तो जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी, लेकिन अब हमें वक्त नहीं मिला, हमारा जाने का वक्त हो गया। इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह कह देगा फरिश्तों से, इस बंदे ने जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, कब्रात के अंदर जलसा जो था, मजमे में बैठकर ये बंदा मुझसे हद कर रहा था, मैं बहैसियत रब होने के आज हाल ऊपर बैठ कर फैसला कर रहा था, इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर।
اور اگر ہم نے شرک کر لیا، معافی بھی نہیں مانگی اللہ سے اور ایسے موت آ گئی تو میرے دوستوں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے۔ ہم ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو چیزیں ہوئی ہیں اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، یہ چیزیں میں نہیں معلوم تھی یا معلوم تھی، تھوڑا ہم کر رہے تھے، لیکن اللہ آج کے بعد پکی سچی توبہ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں سے، ان تمام بری چیزوں سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں نہیں کروں گا۔ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ ہمیں گالی نہیں دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہو۔ کہنا دنیا کی کوئی زبان اللہ کی رحمت کو بیان نہیں کرتی۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہونے کے باوجود اللہ کا اعلان ہے کہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ تصور کر لیں کہ شرک کتنا بڑا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب لوگ انشاءاللہ یہ کریں۔ آج کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی انشاءاللہ وہ ایمان والی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھنے کی اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہنے سننے میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا محمد نعیم صاحب قاسمی، استاد مدرسہ عربیہ سراج العلوم ٹنڈئی کلا سے تشریف لائے تھے۔ آپ حضرات کے سامنے بہت اچھے انداز میں اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ابھی ایک نعتیہ کلام اور ایک بیان 5 منٹ کا میرے سامنے ہے۔ آپ حضرات اسی ماحول سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔